बरीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जो इस वक्त एक खाली कमरे का मतलाशी था, दरवाज़ा खोलकर वहाँ थोड़ी देर सुस्ताने के लिए लेटा ही था कि बरीरा दरवाज़ा बंद करती अंदर दाखिल हो गई। इसके अचानक से दरवाज़ा बंद करने पर इसके माथे पर बल पड़ गए। बरीरा, बाहर जाओ। और तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? फिर यहाँ क्यों आई हो? वह सवाल पर सवाल किए जा रहा था, मगर सामने खड़ी लड़की बेशर्मी और ढिठाई से मुस्कुरा रही थी। बरीरा ने इसे मुस्कुराते हुए देखा और कदम कदम चलती इसके पास आई और इसके सीने पर अपनी उंगली ट्रेस करती एक अदा से बोली, आज तो आप हाथ आए हैं, पता नहीं फिर कब मिलेंगे, लेकिन याद रखें अब मैं आपको अपना बना कर रहूँगी। आप क्या समझते हैं कि बरीरा इतनी जल्दी हिम्मत हार देगी? और आपकी शादी हो गई है तो क्या हुआ? मर्द को तो 4 शादियाँ करने की इजाज़त है। अब जो मैं खेल खेलूँगी ना, इसके बाद आप किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच छुपाया और अब जबकि आप इस काबिल हो गए हैं कि एक लड़की के दिल को मुकम्मल तौर पर जीत सकें, तो फिर क्यों ना वो दिल मेरा ही हो। ये कहकर इसने अपना दुपट्टा हटाया और अपने कपड़े इसके सामने फाड़ने लगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? वो गुस्से से धाड़ा। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बाहर जाने दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरहान ने इसकी इस हरकत पर सुर्ख आँखों से इसे देखा, लेकिन वो इस कदर बेबाक हो चुकी थी कि इसकी ये सुर्ख आंखें भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी। वो जैसे ही आगे बढ़ा, बरीरा ने बाजू से पकड़कर इसे अपने ऊपर गिराया और फिर ज़ोर ज़ोर से रोते हुए शोर खड़ा कर दिया। अम्मी, अम्मी बचाएं, ये देखें आपके चहीते ने क्या किया है। आपको इस पर बड़ा मान था ना। इससे रोते हुए दरवाज़ा खोला तो वहाँ हवेली के तमाम लोग जमा हो गए और बुरहान फटी फटी निगाहों से इस शातिर औरत की तरफ देखने लगा। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये पागल हो चुकी है, बुरहान ने अपने मजबूत लहजे में कहा। लेकिन बरीरा की ये हालत देखकर इसके वालिद साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। इसकी वालदा नाइमा बेगम ने इसे आगे बढ़कर बरीरा के गिर्द दुपट्टा उठाया, जो रोते हुए सर झुकाए खड़ी थी। बुरहान, क्या यह सच है? ज़ीशान साहब ने इसकी तरफ देखकर कड़े लहजे में पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। तभी इसकी नज़र ज़ीशान साहब के बराबर में खड़ी इनकी बेटी वशमा पर पड़ी, जिसे देखकर मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अम्मी, ये दरिंदा बन गया है। बरीरा ने इसकी बात काटी। ये दरिंदा बनकर मुझे नोच रहा था। आप इसकी असलियत सबके सामने आई है तो ये अपनी बात से मुकर रहा है। मेरी इससे शादी करवा दे, वरना मुझसे कौन शादी करेगा। इसने मेरी इज्जत तो लूट ही ली है। अब इसे कहें कि ये मुझे अपनी इज्जत बना ले। बरीरा ने नज़र बचाकर मुस्कुराती हुई निगाहों से बुरहान की तरफ देखा तो इसका दिल चाहा वो इस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दे। ठीक है, अगर ये चाहती है ना कि मैं इससे निकाह कर लूँ तो ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए। ये सुनना था कि बरीरा की बाँछें खुल गईं और इसने रोते हुए अपनी माँ को गले लगा लिया। मैंने कहा था ना कि ये बुरहान आज भी मेरा बन सकता है। देखा, बस एक खेल की मार था ये, और बुरहान आज मुकम्मल मेरा बन गया। लेकिन बुरहान की मतलाशी निगाहें अपनी बीवी को ढूंढ रही थी। उस सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके कमरे में आया तो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाए बलक बलक कर रो रही थी। वशमा, वशमा, तुम क्यों रो रही हो? ये सुनकर वशमा ने अपने चेहरे से हाथ हटाकर इसकी तरफ देखा। शर्म नहीं आती आपको? मुझसे 3 महीने शादीशुदा ज़िंदगी गुजार कर आप एक बार फिर से शादी करने जा रहे हैं। वो अपनी जगह पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। क्या हो गया यार तुम्हें? तुम पागल हो गई हो? मेरी बात तो समझने की कोशिश करो, मेरी बात तो सुनो। इसने इसे कंधे से थाम कर अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन वशमा ने इसका हाथ झटक दिया। दूर हो जाए मुझसे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। बस मेरा आपसे एक ही मुतालबा है, वो आप पूरी कर दें, फिर मैं आपको माफ़ कर दूंगी। आपकी ज़िंदगी में पलट कर नहीं देखूंगी, आपसे दूर चली जाऊंगी। मैंने इन 3 महीनों में अपनी हर किस्म की ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया। हर वो सच जो आपने मुझसे छुपाया, इसे सच ही जाना, झूठ ना समझा, बल्कि हमेशा आप पर यकीन किया, और आपने मेरे यकीन का यह सिला दिया कि मेरी ही कज़न के साथ आप एक कमरे में। इससे आगे वो कुछ बोल ही ना सकी। इसकी बात पर वो लब भेजता कमरे से बाहर की तरफ जाने लगा, जब यशमा की आवाज़ ने इसके कदम जगड़ लिए। आप मुझे छोड़ दें, मुझे तलाक दे दें, इसके अलावा मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो तड़प कर मुड़ा, इसकी तरफ देख कर रह गया। वो मजबूत लहजे में अपना फ़ैसला सुना चुकी थी और वो पत्थर का हो गया था। 3 महीने पहले। वशमा आपी, देखिए तो सही आपके लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। वो जो कल ही अपने मामू के साथ
लंदन की सैर करके वापस आई थी। इसकी छोटी बहन नायरा ने इसे तस्वीर दिखाकर वापस झपट ली तो वो आंखें निकाल कर इसे घूरने लगी। अब तुम क्या मुझे तड़पा रही हो? देखने तो दो कौन है वो शहजादा जिसके साथ मेरी ज़िंदगी गुजरने वाली है। वो खिलखिला कर हंसी थी। वो जो अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी नायरा की बात सुनकर इसके पीछे दौड़ने लगी और तस्वीर झपटने लगी। अच्छा बाबा, अच्छा, अब तो मेरा सांस फूल गया है। वो छत पर चली आई थी। जब वशमा ने इसे तस्वीर छीनी तो वो हार मान गई। तस्वीर देखते ही वशमा की आंखें हैरत से फैल गई। यार तुम सच बताओ, कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं है? ये शहजादा गुलफाम मेरी ज़िंदगी में लिखा है क्या? वो आंखें फाड़ कर तस्वीर को देखने लगी तो नायरा हंस पड़ी। आपको नहीं पता ये कौन है? नहीं, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। तुम ही बता दो ये कौन है। मेरे ख्वाबों के शहजादे जैसा है और मैं तो इससे शादी हर कीमत पर करूँगी। लेकिन मेरी एक बात तो सुन लो। नायरा ने इससे कुछ कहना चाहा। क्या? मुझे कोई बात नहीं सुननी। जाकर अम्मी को बता दो कि आपकी बेटी ने शहजादे गुलफाम को पसंद कर लिया है और अब इसी से शादी करेगी। सचमुच ये तो वही लड़का है जो मेरे ख्वाबों में आया करता है, वशमा ने कहा तो नायरा हंस पड़ी। फिर भी आपी, आपको इस बारे में कुछ तो मालूम होना चाहिए। वशमा ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। अगर इसके दांत भी गायब हो गए और अगर इसके सर के बाल भी ना हो तब भी ये मुझे प्यारा है तो फिर बाकी तमाम खूबियाँ तो पीछे रह जाती हैं ना। ये इतना हसीन होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। जाओ ना, अब यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाकर अम्मी को मेरा फ़ैसला सुना दो कि आपकी बेटी वशमा को ये तस्वीर वाला शहजादा गुलफाम दिलो जान से कबूल है। नायरा ने हंसते हुए सीढ़ियों से नीचे कदम रखे और तस्वीर को लेकर गोल गोल घूमकर खूबसूरत सा गाना गुनगुनाने लगी जो इसके दिल के तारों को छेड़ रहा था। वो सुर्ख लहंगा पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। कामदार दुपट्टा ओढ़े, भारी ज्वेलरी तन पर सजाकर इसने खुद को आईने में देखा तो खुद ही शर्मा गई। वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी तो नायरा ने भी आगे बढ़कर इसे गले से लगा लिया। आपी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ऊपर से आपकी किस्मत भी इतनी खूबसूरत हो सकती है। वल्लाह मुझे तो आप पर रश्क आ रहा है। अभी वो दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी कि जब कमरे का दरवाज़ा खुला और बरीरा इन दोनों को देखकर जलते भुनते हुए अंदर आई। तुमने अपनी आपी को ये नहीं बताया कि शहजादा गुलफाम के हुस्न पर एक बहुत बड़ा दाग है? यह सुनकर वशमा की आंखें हैरत से फैल गई और इसे नायरा की तरफ देखा। नहीं नहीं आपी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बरीरा आपी की बातों को दिल पर मत लें, ये तो कुछ भी बोलती रहती हैं। इसने इसके कान में सरगोशी की तो वशमा ने इसका हाथ पकड़ लिया। बरीरा वहीं सीने पर बाजू लपेट कर इन दोनों की गुफ्तगू को सुन रही थी। इसके लहजे में तंज ही तंजा और आंखों में हकारत। क्या छुपाया मुझसे नायरा? तुम इस दिन भी कुछ कह रही थी ना, और मैंने इतनी जल्दबाजी में नहीं सुना। इसका दिल ज़ोर से धड़का। नायरा ने खा जाने वाली निगाहों से बरीरा की तरफ देखा। कैरी ऑन यार, मैं तो तुम लोगों की बातों से बोर ही हो गई। ये कहकर इसने वहाँ से जाने में आफियत जानी क्योंकि इसने अपना काम कर दिया था और जलती पर तेल का काम वो आसानी से हर जगह कर सकती थी। यही काम इसने आज इसके निकाह वाले दिन किया क्योंकि वशमा बेहद खुश थी और इसकी इस खुशी में भंग बरीरा ने डाला था। बताओ नायरा, मेरा दिल क्यों दहला रही हो? आप ही आप बैठ जाइए। इसने इसे कंधों से थाम कर कुर्सी पर बिठाया और पानी का गिलास थमाया। मेरी बात गौर से सुने। आपके शहजादे गुलफाम में कोई कमी नहीं है सिवाय एक कमी के। नायरा ने अटक अटक कर कहा तो वो इसकी तरफ देखने लगी। क्या कमी है बताओ ना। चंद साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था और इनके एक्सीडेंट की वजह से इनकी आंखों की रोशनी सिर्फ 10% रह गई है। क्या? ये सुनकर इसके हाथ से गिलास छूट कर गिर गया और इसके कपड़ों पर पानी गिर गया। ये आपने क्या कर दिया? आपका लहंगा ही ख़राब हो गया। नायरा का मुँह हैरत के मारे खुला रह गया। तुम्हें लहंगा ख़राब होने की पड़ी है जबकि मेरी यहाँ ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे ये तो कबूल था कि इसके दांत ना हो, मुझे ये तो कबूल था इसके बाल ना हो, लेकिन ये मैं कभी नहीं कबूल कर सकती कि वो अंधा ही हो। वो गहरे दुख का शिकार थी। खुदा की कसम आप इसे अंधा तो ना कहें। वो 10% देख सकते हैं, यानी इन्हें ये नज़र आ सकता है कि कोई इंसान वहाँ से गुज़र रहा है। वो परछाया देख सकते हैं। तो क्या मैं सारी ज़िंदगी इसकी परछाई बनकर रहूँगी? मना कर दो अम्मी को। अगर तुम मना नहीं करोगी तो मैं निकाह के ऐन वक्त पर मना करके साबित कर दूंगी कि मैं किसी ऐसे शख्स को कबूल नहीं करूंगी जब मैं मुकम्मल हूँ। अल्लाह ने जब मुझे मुकम्मल बनाया तो मेरा हक़ है कि मैं एक मुकम्मल इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँ। मेरे साथ ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। वो भब्बर सी गई और रोते हुए इसने अपना मेकअप भी ख़राब कर लिया। आपी, ये क्या कर रही हैं? अब्बू के गुस्से से आप वाकिफ़ हैं। आपकी इनके दोस्त का बेटा है, वो कैसे ये बर्दाश्त करेंगे कि आप अपनी
शामत को क्यों दावत दे रही हैं? अभी वो दोनों ज़ोर और शोर से इस बात पर बहस कर रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और नसीमा बेगम अंदर दाखिल हुई तो वो इनकी गले से लगकर रो पड़ी। अम्मी, ये आपने मेरे साथ ऐसा कैसा जुल्म किया है? नसीमा बेगम ने नायरा की तरफ देखा तो एकदम से झिझक कर यहाँ वहाँ देखने लगी। ज़रूर तुमने अपना काम कर लिया है ना? उन्होंने कीनातोज़ निगाहों से नायरा को घूरते हुए कहा। क्या मतलब है अम्मी? आप इसे क्यों डांट रही हैं? आपने मेरे साथ धोखा किया। आपको नहीं मालूम था कि वो सिर्फ 10% देख सकते हैं, यानी मुकम्मल तौर पर अंधे ही हैं। बस खामोश, बहुत हो गया। तुमने बहुत अपनी चला ली। तुम्हें शर्म नहीं आती एक अच्छे खासे इंसान को अंधा कहते हुए? सुधर जाओ और वहाँ नीचे जाकर कोई ड्रामा मत करना, वरना हमारी इज्जत खाक में मिला दोगी। नायरा ने तो तुम्हें पहले ही बताना चाहा था, तुमने ही इसकी बात ना सुनी। अब इनकार करके हमारी इज्जत को खाक में ना मिलाना। शराफत से नीचे आ जाओ। नायरा, इसे नीचे लेकर आओ। अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें अपना दूध भी नहीं बख्शूंगी और तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ये सुनकर वशमा तड़प उठी और अपने आंसुओं को पीते हुए नायरा के हमरा नीचे आई तो एक लम्हे के लिए शहजादा गुलफाम पर नज़र पड़ते ही सब कुछ भूल गई। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ये किस कदर खूबसूरत और वजीहा मर्द है। दराज कद, गहरी मुस्कुराती आंखें जिनमें रोशनी सिर्फ चंद % ही रह गई थी, लेकिन वो इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर मुस्कुराती हुई महसूस हुई, बिल्कुल बोलती हुई। आंखों की तरह खूबसूरत से लब जो बार बार मुस्कुराहट में ढल रहे थे, तराशीदा दाढ़ी और चौड़े सीने, वो एक मुकम्मल मर्द था। वशमा के दिल में एक सिसकी उभरी। काश इनकी आंखों में रोशनी होती तो कितना अच्छा होता। इसने रोते धोते निगाह के लिए हामी भर ली। बुरहान की निगाहें इसे देख तो नहीं सकती थी, लेकिन इसे महसूस हो रहा था कि इसके बराबर में इसकी दुल्हन आकर बैठ गई है और इसने कबूल है कहकर इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। मुबारक सलामत का शोर मच उठा, क्योंकि बुरहान ने भी इसे अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया। थोड़ी देर बाद ही वो बेजार हो गई। कब होगी रुखसती? एक तो किस्मत में मुकम्मल इंसान भी ना मिला, अंधा ही लिखा हुआ था। ये सुनकर जहाँ बुरहान थम गया, वहीं नायरा ने इसे कौनी मारकर इसके कान में सरगोशी की। आप ही बुरहान भाई अंधे ज़रूर हैं, लेकिन बहरे नहीं हैं। वो आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। हाँ तो सुन ले। मैं इसे सुनाने के लिए ही कह रही हूँ कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई है। मुझे नहीं मालूम था कि वो देख नहीं सकता है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी भी शादी के लिए हामी ही ना भरती। हद ही हो गई यार। वो बड़बड़ाते हुए अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ करने लगी। इसने कभी नहीं सोचा था कि शादी के पहले दिन ही इसे इस कदर तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद रुखसती का शोर मच उठा। बुरहान, जिसके चेहरे पर पहले मध्यम सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, अब एकदम से गायब हो गई और इसके संजीदा चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो एकदम से खौफजदा हो गई, क्योंकि इसे सुन रखा था कि इसका शोहर अच्छा खासा ज़हीन होने के साथ साथ गुस्से का भी तेज़ है, और अगर इसे कोई बात बुरी लग जाए तो फिर वो मुकाबिल को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करता। ये सोच कर इसके पूरे बदन में झुरझुरी सी आ गई। वो बुरहान के हमरा गाड़ी में बिठाई गई। गाड़ी अनजान रास्तों पर चलने लगी। ड्राइवर ने गाड़ी एक खूबसूरत शानदार बंगले के सामने रोकी तो बुरहान गाड़ी से निकला और फिर घूम कर इसकी तरफ आते इसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो एक लम्हे के लिए वह हैरान रह गई। मुझे तो बताया गया कि ये देख नहीं सकते, फिर इन्हें कैसे पता चला कि इस तरह घूम कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलना है? इससे पहले वो कुछ सोचती तभी इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर झुककर पहले अपनी स्टिक बाहर निकाली थी। ओह, तो अंधा अपने सहारे को तलाश कर रहा है, इसने दिल ही दिल में सोचा और फिर जलती कड़ती अंदर दाखिल हुई। बुरहान ने इसके आने का इंतज़ार भी ना किया और अपने स्टिक के सहारे से इससे भी ज़्यादा तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ये कैसा इस्तकबाल है, इंतहाई ठंडा फीका सा। अब्बू को भी पता नहीं क्या सूझी कि मुझे इसके साथ ब्याह दिया। दोस्त से इतना भी क्या सगापन कि अपनी बेटी की खुशियों को भी ना देखा। वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी और अपने लहंगे को समेटते हुए बेजार सी नजर आने लगी। कमरे में दाखिल हुई तो एक लम्हे के लिए हैरान रह गई। कमरा इंतहाई खूबसूरती से सजा हुआ था। जा बजा फूल बिखरे हुए थे। फनूस से मुनक्किस होती रोशनियाँ इसके लहंगे पर पड़ती हुई चारों तरफ बिखेर रही थी। मोमबत्तियों की खुशबू एतराफ़ में फैली हुई थी। जगह जगह मोमबत्तियाँ और फूल एक साथ रखकर इसके इस्तकबाल की अच्छी खासी तैयारी की गई थी। एक लम्हे के लिए तो इसकी सारी थकन उतर गई और वो बेड पर बैठी तो बुरहान इसे वॉशरूम से निकलता हुआ दिखाई दिया। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, यहाँ ऐसे बैठी हूँ जैसे मेरा दूल्हा आकर मुझे मुँह दिखाई देगा। भला इसे कुछ नज़र आता है जो ये मुझे मुँह दिखाई देगा? ये सोच कर इसका जहन एक बार फिर से दुख के गहरे एहसास से जलने लगा। वो वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाने लगी तो बुरहान के अल्फाजों ने इसके कदम जकड़ लिए। मैं देख तो नहीं सकता, तो फिर आप
ایزیلی یہاں چینج کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر وہ اس کی طرف مڑی۔ میں اندر ہی کروں گی، مجھے عادت نہیں ہے کمروں میں کپڑے بدلنے کی، یہ آپ کی عادت ہوگی۔ وہ بالکل بھی نہ ہچکچائی اور اسے تیزی سے دو بدو جواب دیتے ہوئے پاؤں پٹک کر اپنے کپڑے اٹھا کر کمرے کی طرف آ گئی جہاں منہ دھوتے ہوئے وہ کئی بار روئی تھی۔ یہ کیسی قسمت ہے یار، میاں بیوی تو آنکھوں ہی آنکھوں میں بھی بولیں تو یہ بھی رومانس لگتا ہے، لیکن میں تو اس کی آنکھوں میں جھانکوں گی تو مجھے اندھیرے کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگنے لگی۔ اس نے اپنا منہ دھویا، کپڑے بدلے، لون کے کامدار سوٹ میں اس کے برابر میں بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر بعد لیٹنے کے لیے کروٹ لینے لگی تو اس سے جا ٹکرائی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کھلی آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا ہے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں کے آگے اپنا ہاتھ لہرایا اور پھر اپنی اس حرکت پر خود بھی ہنس پڑی۔ کیا پتا نظر آتا ہو، نائرہ نے تو بتایا تھا تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اس کے سینے پر سر رکھے، اس کے اوپر پاؤں رکھے اور اس سے بری طرح سے چمٹے ہوئے سو رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے الگ ہوئی۔ بھلا میں نے تو اس سائڈ پہ کروٹ لی تھی، تو پھر میں اس طرف کیسے آ گئی؟ اور میں نیند میں پوری بیڈ پر نہیں گھومتی کہ اس کے اوپر ہی چڑھ جاؤں؟ یہ سوچ ذہن میں آتے اس نے شک بھری نگاہوں سے اپنے دشمن جان کی طرف دیکھا جو آرام سے سو رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ ایک بار پھر سے یہ کہے بنا نہ رہ سکی کہ وہ واقعی میں شہزادہ ہے، واقعی میں بہت حسین ہے یار۔ کاش اس کی بینائی بھی ہوتی تو کتنا حسین ہوتا، زندگی مکمل ہو جاتی۔ اس نے بے اختیار سوچا، تبھی اس کی آنکھیں کھلی تو سیدھی ہو بیٹھی۔ کہیں مجھے دیکھ تو نہیں لیا کہ میں انہیں گھور رہی تھی؟ یہ سوچ ذہن میں آتے اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور اپنے دوپٹے کو تلاش کرنے لگی۔ ناشتہ کریں گی آپ؟ وہ حیرانی سے اس کی طرف مڑی۔ اسے بھوک تو بہت لگ رہی تھی، لیکن اسے اس شخص پر غصہ بھی تھا جس نے اسے خود فون کر کے بھی اپنی مزدوری کے بارے میں نہ بتایا تھا۔ ظاہر ہے بھوک لگی ہے، وہ شہزادیوں کی طرح رویہ دکھاتے ہوئے اپنے بالوں کو سمیٹ کر کہنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ نیچے نورا ہے، وہ آپ کو بنا دے گی، آپ کو جو بھی کھانا ہے آپ کھا سکتی ہیں۔ اچھا اب مجھے نیچے جانا پڑے گا؟ وہ سینے پر بازو لپیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اسے ایسے لگا کہ وہ اسے گھور رہا ہے۔ اگر آپ کہیں گی تو میں اوپر بھی منگوا دوں گا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر مسکرا دی۔ اتنا بھی برا نہیں ہے، اور جتنا میں سمجھ رہی ہوں اس کا تو غصہ مشہور ہے، لیکن یہ میرے الٹے سیدھے جوابات پر بھی نرمی ہی دکھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جانے لگا تو ٹھہر سی گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک کام ہے مجھے، ضروری کام۔ شادی کے اگلے دن کون سے ضروری کام ہوتے ہیں؟ وہ بڑبڑائے نہ رہ سکی۔ آپ نہیں جانتی؟ آپ نیچے جا کر ناشتہ کیجیے، میں تھوڑی دیر میں ڈرائیور کے ہمراہ آؤں گا، ہم حویلی چلیں گے۔ یہ سن کر اس نے برے برے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا جو اسے شادی کی اگلی صبح چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ کمرے سے جانے لگا اور پھر ایک دم سے رک گیا۔ ایک تو منہ دکھائی بھی نہیں دی اور ایسے ہی جا رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر بڑبڑائی۔ اب کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ یہ سن کر وہ اچھل پڑی۔ کیا وہ اچھی طرح سب کچھ سننا جانتا ہے؟ ویسے اس نے سنا تھا کہ جس کی بینائی کمزور ہو جائے تو پھر اس کی دوسری حسیں تیز ہو جاتی ہیں۔ لگتا ہے اس کے تو کچھ 6 کان ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف آیا اور اچانک سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اپنا سر اس کے سر سے ٹکایا۔ آئی ایم ریڈی سوری بیگم جان، میں یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ منہ دکھائی بھی دینی ہوتی ہے۔ ویسے میں آپ کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتا، شاید کبھی زندگی میں ایک خواہش پیدا ہو جائے کہ آپ کا چہرہ دیکھ سکوں۔ میں نے سائڈ ٹیبل کے پہلے دراز میں ایک ڈبیا رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کے منہ دکھائی ہے، اسے میں نے خود چھو کر پسند کیا ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ یہ سن کر وہ اپنی جگہ ٹھہر سی گئی۔ یہ تو میرا ذہن بھی پڑھ رہا ہے، وہ سوچے بنا نہ رہ سکی۔ نہیں، میں ذہن نہیں پڑھتا، بس مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں آپ کو یہ کمی محسوس نہ ہو کہ میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات مجھے کوئی گفٹ نہ دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا اور اس کی سانس بحال ہوئی۔ یہ تو کوئی جادوگر ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور بے صبری سے سائڈ ٹیبل کی پہلی دراز کھول کر اس نے وہ مخملی ڈبیا نکالی۔ سے کھولا تو آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہاں ایک بہت خوبصورت ڈائمنڈ رنگ موجود تھی۔ اس نے بے اختیار مسکراتے ہوئے اپنی انگلی میں وہ رنگ پہنی۔ اس کے سارے گلے شکوے ختم ہو گئے اور وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ نیچے آئی تو نورا نے اس کے لیے ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ صاحب جی چلے گئے؟ اس سے پوچھا تو نورا نے سر ہلایا۔ وہ بہت کم ناشتہ کرتے ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو باہر کر لیتے ہیں۔ ایک بار پھر سے اس کا دل اداس ہو گیا۔ کیا ہوتا اگر شادی کی پہلی صبح میرے ساتھ ناشتہ کرتے؟ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر ٹہلنے لگی۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا اور اس کی امی کا فون آیا تھا کہ وہ کب حویلی آ رہی ہے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ آ جاؤ، کون ہے؟ اس نے کہا تو وہ اندر داخل ہوا۔ چلیں، آپ ریڈی ہیں؟ اس نے فوراً سے دیکھ کر یہ جملہ کہا تو وہ چونک گئی کیونکہ وہ واقعی میں ریڈی تھی۔ فل میک اپ کر کے بہترین کپڑے پہن کر اس نے ایک بار پھر سے شک بھری نگاہوں سے
اس کی آنکھوں میں دیکھا لیکن وہ زمین کو گھور رہا تھا۔ پھر سر جھٹک کر وہ آگے آیا تو برہان نے اس کا ہاتھ ٹٹول کر پکڑ لیا۔ آپ نے رنگ پہن لی؟ اس نے اس کے ہاتھ کی انگلی میں رنگ کو محسوس کر کے مسکراتے ہوئے پوچھا تو ہنس پڑی۔ آپ دیں اور میں نہ پہنوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے رفتہ رفتہ اس شخص پر پیار رہنے لگا کیونکہ وہ اس کی ضروریات کا خیال رکھ رہا تھا، وہ اس کے دل کو پڑھ رہا تھا۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ وہ دونوں سیڑھیاں اترتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی۔ جی کر لیا، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ میں اکثر باہر کر لیتا ہوں۔ اس بات پر اس کا دل غمگین ہو گیا۔ میرے ساتھ کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا تو ایک بار پھر سے وہ شک میں مبتلا ہوئی۔ وہ دونوں آگے پیچھے گاڑی میں بیٹھے۔ ڈرائیور ڈرائیو کرنے لگا۔ حویلی آتے ہی بریرہ کی نظر جب اس پر پڑی کہ وہ بہت مسکرا رہی تھی تو اس کے پاس چلی آئی۔ کیسا رہا تمہارا شادی کا پہلا دن؟ بیچارہ اندھا تو تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک ہی گیا ہوگا، پھر کہیں جا کر تم اس کے ہاتھ آئی ہوگی۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑا۔ برہان تھوڑا فاصلے پر کھڑا ہو کر اس کی یہ زہریلی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی اور اسے ایک نظر سامنے موجود بریرہ کی پرچھائی کو دیکھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس کا منہ توڑ جواب دے۔ یہ لڑکی اس کا گھر برباد کر کے رہے گی، برہان نے دل ہی دل میں سوچا۔ تبھی اس نے اپنی بیوی وشما کو آواز لگائی۔ وشما ادھر ہے، میری بات سنیں۔ وہ خلا میں گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ بریرہ ایک بار پھر سے ہنس پڑی۔ جاؤ اپنے اندھے کو جواب دو، اسے ضرور کسی سہارے کی ضرورت ہوگی۔ وشما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کے نزدیک آئی۔ کہیے کیا بات ہے؟ 2 گھڑی آپ نے مجھے اپنے کزن سے بات نہیں کرنے دی؟ یہ سن کر برہان جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ اس سے وشما کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ وہ اپنے چچا جان سے باتوں میں مصروف ہو گیا اور وشما پورا دن اداس اداس پھرتی رہی کیونکہ بریرہ کی باتوں نے اس کے دل میں جیسے خنجر گھونپ دیا تھا۔ کیا بات ہے آپی، آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ وہ نائرہ کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب نائرہ نے اسے مخاطب کر کے پوچھا۔ اداس نہ ہوں تو کیا کروں؟ بریرہ مجھے کہتی ہے کہ تم اب ساری زندگی اپنے شوہر کا سہارا ہی بنی پھرو گی، اسے سٹک کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم اس کی سٹک بن جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ نائرہ نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بریرہ کی باتوں کو دل پر کیوں لیتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بابا جان کہہ رہے تھے برہان بھائی نے اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں کیونکہ وہ اپنی بیگم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ وشما کے چہرے پر مسکان بکھر گئی۔ ہاں وہ اچھے ہیں، نرم دل ہیں، خوش مزاج ہیں، میری باتوں کا برا نہیں مانتے، لیکن میں کیا کروں اس دل کا جو چاہتا ہے میرا شوہر مجھے دیکھے، مجھے سراہے، میری خوبصورتی کی تعریف کرے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو نائرہ سیدھی ہو گئی تھی۔ آپ ہی برہان بھائی ہیں؟ اس نے بھی دروازے کی طرف دیکھا تو وہ دروازے میں کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نائرہ مسکرا کر باہر نکل گئی تو اس کی طرف آیا۔ گھر چلے میڈم صاحبہ؟ اس کا نرم لہجہ سن کر وہ مسکرائی اور کھڑی ہو گئی۔ مجھے یہاں بھی 2-3 دن اور ٹھہرنا ہے، پلیز اجازت دے دیں۔ برہان نے نفی میں سر ہلایا، پہلے دروازہ بند کیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بے حد قریب کیا اور اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ اس کے چہرے پر انگلیاں پھیر کر اس کا چہرہ محسوس کرنے لگا تو وشما کے دل پر جیسے بجلیاں گرنے لگی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں اور آپ کا شوہر آپ کی خوبصورتی کو دل سے محسوس کرتا ہے۔ میں نے آپ کی تصویر اپنے دل میں بنائی ہوئی ہے اور آپ کی یہ تصویر میرے دل میں بالکل ویسی ہی ہے جیسی میں آپ کو چھو کر محسوس کر رہا ہوں۔ وشما کا دل دھک سے رہ گیا اس کی بات پر۔ دل کی دھڑکنیں ایک دم ہی تیز ہو گئی اور پھر اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا تو برہان نے اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر رکھ کر اسے خود سے اور قریب کر لیا۔ اس کی تیز گرم سانسیں اور لب اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہے تھے۔ وشما بیٹا آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ برہان ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوا۔ وہ سیدھا ہوا تو وشما نے بھی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باہر نکلے۔ بریرہ نے دور سے ان دونوں کی یہ محبت دیکھی تو اس کے پورے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اب میں تم دونوں کو الگ کر کے دم لوں گی، میں ایسا وویلا مچاؤں گی کہ تم دونوں ایک ساتھ خوش تو کیا ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکو گی، ایک دوسرے سے نفرت کرو گی، اور میں تم دونوں کو یقین دلاتی ہوں کہ میں ایسا کر کے دکھاؤں گی۔ اس نے اپنی ناک سکیڑ کر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اپنا عزم دہرایا۔ برہان نے اسے رکنے کی اجازت نہ دی تو اس کا موڈ بن گیا۔ وہ پٹک پٹک کر اپنی جیولری اتار رہی تھی جب برہان اس کے پاس آئینے کے سامنے آیا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ یہ ہر بار اتنا پرفیکٹ اندازہ کیسے لگا لیتا ہے؟ میں یہاں پر موجود ہوں۔ ایک بار پھر سے وہ شکی بن کر اس کے چہرے کو گھونڈنے لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ روشنی غائب تھی جو ایک عام آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ اس سے سکون کا سانس بھرا اور پھر اس نے اپنے کپڑے بدل کر سونے کی کوشش کی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی نظر برہان پر پڑی تو وہ نیند کی گہری وادی میں کھو گیا تھا۔ مجھے ان کا موبائل دیکھنا چاہیے، کیا پتہ مجھے ان کے موبائل سے پتہ چل جائے کہ کیا یہ واقعی دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ جو شخص اندھا ہوتا ہے وہ اپنی ہیلپ کے لیے بہت سی ایپس موبائل میں رکھتا ہے جو اندھوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔
مجھے دیکھنا چاہیے ضرور، اس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی دیکھ سکتے ہیں یا ایسے مجھے ہی الو بنا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ دبے قدموں اٹھی اور بیڈ کے دوسری طرف جہاں برہان سو رہا تھا وہاں کر اسے برہان کے موبائل پر جیسے ہی ہاتھ رکھا تو کسی نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ وہ اچھل کر دور ہوئی۔ برہان اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ ایک بار پھر سے وہ اپنی نگاہوں کو یہاں وہاں کرنے لگا، لیکن وہ ساکت ہو چکی تھی۔ آپ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں نا؟ برہان نے گہرا سانس بھرا اور اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ سو جاؤ یار، دماغ کیوں خراب کرتی ہو؟ ہر وقت اسی سوچ میں مبتلا رہتی ہو کہ میں واقعی میں اندھا ہوں یا نہیں۔ اب جب میں نے بولا ہے کہ اندھا ہوں تو اندھا ہی ہوں نا۔ وہ یہ کہہ کر غصے سے کروٹ بدل کر سو گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جلد اسے احساس ہوا کہ اس نے برہان کا دل توڑ دیا ہے۔ اس کے برابر میں بیڈ پر آ کر لیٹ گئے۔ برہان کے رخ اپنی طرف موڑتے دونوں کان پکڑ کر سوری کرنے لگی۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے شک ہوا بس۔ برہان نے اپنی آنکھیں کھول کر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اور آپ کا یہ شک بالکل ٹھیک تھا، آپ اتنی ذہین ہوں گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ برہان کے اتنے قریب تھی کہ برہان کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اس سے برہان کے منہ سے یہ سب سنا تو ایک جھٹکے سے دور ہوئی، لیکن برہان نے اسے کمر سے کھینچ کر خود کے اوپر گرا لیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ نہیں سکتا؟ ہرگز نہیں، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، تمہیں چھو سکتا ہوں اور تمہیں پیار بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ تم میرے نام لکھتی گئی ہو، تم میری ہو، میری ہی رہو گی۔ وہ اسے بے تحاشا چومتے ہوئے اس کی کان میں سرگوشی کرنے لگا تو یکدم ہوش میں آئی۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، بے وقوف بنایا مجھے۔ وہ اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ بے وقوف تمہیں نہیں بنایا یار۔ وہ اسے باؤں کے حصار میں لے کر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وشما کے دل میں دھوکہ دہی کا گہرا دکھ تھا۔ تو پھر آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ پورے خاندان کو یہ معلوم ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن آج مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنا دماغ چلایا اور آپ کے موبائل پر اپنا ہاتھ بڑھایا، آپ نے موبائل مجھ سے لے لیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے؟ مجھے اسی سے پتہ چل گیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آخر آپ نے یہ جھوٹ سب سے کیوں بولا ہوا ہے؟ وہ چیخ اٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اٹس اوکے یار، ریلیکس کرو، بتاتا ہوں۔ تم تو واقعی میں پولیس انسپکٹر بن کے 2-3 دن سے میرا دماغ خراب کیے ہوئے ہو۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ وشما نے مصنوعی خوفگی سے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ میں نے آپ کو کتنا غلط کہا، اندھا کہہ کر مخاطب کیا۔ آپ جانتے ہیں آپ مجھے کتنی شرمندگی ہو رہی ہے، کاش میں ایسا نہ کرتی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے تو برہان مسکراتے ہوئے اسے خود سے قریب کر گیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میری جان، یہ سب تمہیں دھوکہ دینے کے لیے نہیں کیا تھا، بس میری زندگی میں ایک مقصد ہے، وہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر میں سب کو یہ بتا دوں گا کہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ فی الحال پہلے تو اس ڈرامے میں صرف میں شامل تھا، لیکن اب تمہیں بھی شامل ہونا پڑے گا۔ ڈرامہ؟ کون سا ڈرامہ؟ وہ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم یہ بات تو جانتی ہو کہ میرے بابا میری پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، جب میں نے اس دنیا میں ابھی قدم ہی نہیں رکھا تھا، اور پھر ان کی وفات کے 2 مہینے بعد میں پیدا ہوا۔ میری امی نے بہت مشکلوں سے مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ میری امی کی مدد تمہارے بابا نے کی کیونکہ وہ اپنے دوست سے بہت محبت کرتے تھے۔ امی مشکلات کا شکار تھی، انہوں نے اپنے نانا سے اپنے حصے کا مطالبہ کیا تو نانا نے اپنی زندگی میں ہی ایک بڑا حصہ ان کے نام کر دیا، لیکن میرے ماموں کو یہ بات قطعاً قبول نہ تھی کہ امی کو حصے میں ایک جائیداد کا بڑا حصہ ملے۔ میری امی خوش تھیں کہ چلو میرے لیے کچھ تو بچ جائے گا، لیکن یہی جائیداد میری ساری خوشیاں مجھ سے چھین لے گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ چند لمحے رکا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے، جسے وشما نے انتہائی محبت سے صاف کر کے اس کے دونوں گالوں کو چوما تھا تو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر ایک بار پھر سے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے اسے سنانے لگا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا، میں بچہ تھا، اپنی امی کے ساتھ ایک گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ اس گاڑی کو ماموں کا ڈرائیور چلا رہا تھا۔ ماموں کے کہنے پر ہی اس ڈرائیور نے دوسری طرف سے آتی گاڑی سے ہم دونوں کا ایکسیڈنٹ کر دیا اور خود چلتی گاڑی سے کود دیا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ کسی نے مجھے گاڑی سے نکال کر باہر دھکا دیا اور پھر گاڑی کو آگ لگا دی گئی۔ میں روتا رہا، اس وقت میں صرف 10 سال کا تھا، لیکن وہ سارا منظر آج بھی مجھے یاد ہے۔ انتہائی دکھ سے اپنی کہانی کہتے ہوئے وہ وشما کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وشما کو اپنے دل میں درد سا اٹھتا محسوس ہوا کہ وہ اپنے شوہر کے درد کو محسوس ہی نہ کر سکی۔ اور تم جانتی ہو یہ سب کس نے کیا؟ یہ سب کچھ میرے اپنوں نے کیا۔ میں نے ان سے بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو اندھا ثابت کر دیا تاکہ انہیں مجھ سے کوئی خطرہ محسوس نہ ہو، اور اب میں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے انہیں بربادی کی طرف لے جا رہا ہوں۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے حصے کے لیے ایک انسان کی جان لے لی، اور انسان بھی وہ جو ان کی سگی بہن تھی، تو ایسے میں کیسے انہیں معاف کر دیتا؟ وہ رو پڑا تھا۔ برہان کو روتے دیکھ کر وشما نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بال سے لاتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر اسے ریلیکس کرنے لگی۔ وہ روتے روتے کب اس کی ذات میں گم ہوا اسے پتہ ہی نہ چلا، اور یوں ان دونوں نے شادی کی پہلی رات کے بعد اب ایک دوسرے کو قبول کر کے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کر کے
اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ میں آپ کا ہر معاملے میں ساتھ دوں گی۔ جب تک آپ نہیں چاہیں گے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، اس کے سینے پر سر رکھ کر نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے برہان کے دل کے تاروں کو ایک بار پھر سے چھیڑ رہی تھی۔ برہان نے اسے سختی سے اپنی باہوں میں بھیج لیا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے کب سو گئے انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ اگلی صبح وہ سو رہی تھی جب نائرہ کا فون اسے موصول ہوا۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھی اور برابر میں دیکھا تو برہان کہیں موجود نہیں تھا۔ نائرہ نے اسے کہا تھا کہ آپ ہی جلدی سے نیوز لگائیں۔ اس نے جب نیوز چینل لگایا تو یہ خبر اس کے اوپر بجلی بن کر گری تھی کہ برہان نے سب کے سامنے اپنے ماموں سے قتل کا اعتراف کروایا تھا اور میڈیا کے سامنے قتل کا اعتراف کرنے کے بعد انہیں پولیس گرفتار کر کے لے کے جا رہی تھی۔ اس وقت میڈیا پر بیٹھا وہ اپنا بیان دے رہا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا جس نے ہمت نہ ہاری اور بالآخر اپنی ماں کے قاتلوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کروا ہی دیا۔ وہ پوری شام اس کا انتظار کرتی رہی۔ وہ گھر واپس آئے تو روٹھی روٹھی سی دکھائی دی۔ ارے میری بیگم کیوں ناراض ہے؟ وہ سانس لینے کو رکا تو وہ دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ نے اپنے دشمنوں کو تو اندر کر ہی دیا ہے، لیکن اب آپ کو پہلے سے زیادہ اپنی حفاظت کرنی پڑے گی، کیونکہ اب آپ اکیلے نہیں ہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ اور میں آپ کے بغیر اب نہیں رہ سکتی۔ اس نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی نما انداز میں اپنی محبت کا اظہار کیا تو برہان اس کے صدقے واری جانے لگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے اس قدر محبت کرے گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے کہ جب حویلی سے فون آیا اور وشما کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ ہمیں ابھی اسی وقت حویلی کے لیے نکلنا ہوگا کیونکہ بابا جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ یہ سننا تو برہان نے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیو کرتے ہوئے گھر آیا تو اس نے یہ سب کچھ بریرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ تم اندھے ہو نا؟ پھر تم گاڑی کیسے ڈرائیو کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں ڈرائیو کر سکتے؟ یہ اب گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا حال ہی میں علاج ہوا ہے اور وہ علاج کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، بالکل 100%، سمجھی؟ تم اب ہٹو یہاں راستے سے۔ وہ اسے ایک سائڈ کرتے ہوئے بریرہ کی ساری کڑوی کسیلی باتیں یاد آئی تھی جیسے شادی کے اگلے دنوں اسے سنائی تھی۔ اب وہ بھلا کہاں حساب رکھنے والی تھی؟ اسے تاک تاک کر اس کا نشانہ لیا تھا۔ بریرہ اسے دیکھ کر جل بھن گئی، لیکن اس کے شیطانی دماغ میں ایک منصوبہ بننے لگا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں اتنی آسانی سے اپنی زندگی میں خوش رہنے دوں گی؟ میں تمہاری زندگی میں ایسا کہرام لاؤں گی کہ تم منہ دیکھتی رہ جاؤ گی اور یہ میرا ہو جائے گا۔ برہان میرا تھا، میرا ہی رہے گا اور تم اس کی زندگی سے نکل جاؤ گی۔ بریرہ نے مسکراتے ہوئے منصوبہ اپنے ذہن میں بنا لیا تھا اور جلد ہی اسے عملی جامہ پہنانے والی تھی اور موقع بھی اسے مل گیا تھا جب اس کے چچا جان کی عیادت کے لیے حویلی میں مہمانوں کی آمد ہی آمد تھی۔ برہان تھک چکا تھا۔ اسے آرام کی غرض سے خالی کمرہ نظر آیا۔ وہ اس کمرے میں گیا تو بریرہ نے وہاں آ کر اس کے کردار پر انگلی اٹھائی اور اپنے کپڑے پھاڑ کر اس پر الزام لگایا کہ اس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ وشما تو یہ دیکھ کر جیسے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی اور پھر اس پر لگائے ہوئے الزام قبول کرتے ہوئے برہان نے جو اعلان کیا اس نے وشما کا دل چیر کے رکھ دیا تھا۔ شادی کی تیاریاں ہوتے دیکھ وہ خون کے آنسو رو پڑی اور ایک کمرے میں ابتر حالت کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے خود کو کوس رہی تھی کہ جب اس نے برہان کو پسند کرنا شروع کیا اور اسے دل دے دیا، کاش میں تم سے نفرت ہی کرتی تو اچھا ہوتا۔ اس نے آئینے میں اپنا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا اور آنسو صاف کرتی ہوئی ایک بار پھر سے بیڈ پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ان لمحات کو یاد کیا جب وہ برہان کے قریب آئی اور اس پر افسوس کرنے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا تو وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں پر؟ کیوں آیا ہوں مطلب اپنی بیوی سے ملنا آیا ہوں، اور کیا؟ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ وہ اس کی یہ بات سن کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے پاسپورٹ دکھایا۔ ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں میری جان، چلو تیاری کر لو۔ وہ جھٹکے سے الگ ہوئی۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، بھاڑ میں گیا ہنی مون اور بھاڑ میں جائیں آپ۔ وہ مسکرایا۔ بھاڑ میں جاؤں گا تو تمہیں بھی ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، تمہارے بغیر میرا گزارا کہاں ہوتا ہے؟ تو پھر وہ شادی، وہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ آج تو آپ کی ہوتی سوتی سے شادی ہے نا، تو جائیے اس کے پاس جائیے اور اسی کے ساتھ ہنی مون منائیے، میرا آپ کے ساتھ چلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ رخ پھیر کر بے تحاشا رو پڑی تو برہان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری جان، میری بات تو سنو، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گا، بلکہ میں نے بریرہ کے نکاح کے لیے انتظام کر دیا ہے اور اسی شخص کو اس کے متھے مار دیا جسے اس نے دھوکہ دیا ہے۔ حسن نامی شخص سے وہ محبت کرتی تھی اور پھر اس سے دولت چلی گئی تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اب وہی شخص اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے اور اسے سبق سکھائے گا۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، لیکن میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ نہیں کروں گا، میں تو اسے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ وہ پگلی کیا سمجھی کہ میں اسے چھوڑ دوں گا؟ برہان مر تو جائے گا لیکن اپنی محبت کو کبھی نہیں ہار سکتا، نہ چھوڑ سکتا ہے۔ برہان کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھی
اور اس نے فوراً سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تو برہان نے اس کا وہی ہاتھ چوم لیا۔ اب جلدی سے پیکنگ کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اگر اس ضدی لڑکی نے دیکھ لیا تو پھر ہمارے ہنی مون کا سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔ وشما کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اگر اب اس نے ہمارے درمیان کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ برہان ہنس پڑا۔ یعنی میری بیوی میری محبت میں اتنی پاگل ہو گئی ہے کہ قاتلہ بن جائے گی اور اسے قتل بھی کر دے گی؟ وشما نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ جب آپ ڈرامہ کرنے کے لیے اندھے بن سکتے ہیں تو میں قاتلہ نہیں بن سکتی؟ ان دونوں کا کہکا ایک ساتھ بلند ہوا۔ وشما نے جلدی پیکنگ کی اور وہ دونوں خوشگوار موڈ میں ایئرپورٹ کی طرف نکل گئے۔ راستے میں سے نائرہ کی کال آئی تو پتہ چلا کہ نائرہ نے انہیں وہاں کی ساری کارستانی سنائی تھی، جس کے مطابق بریرہ پہلے تو حسن کو دیکھ کر روتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ نکاح نہیں کرے گی، اور پھر حسن عباسی نے اسے اپنے قابو میں کر ہی لیا، اور پھر ان دونوں کا نکاح بالآخر ہو ہی گیا۔ بریرہ کو بھی احساس ہو گیا کہ اس نے جو بھی کیا غلط کیا، اس لیے اللہ نے اس کے نصیب میں حسن لکھ دیا تھا، اور حسن کا کہنا ہے کہ بریرہ کو وہ دل سے قبول کرتے ہوئے محبت دے گا۔ یوں ان دونوں کی کہانی کا بھی انجام ہو گیا۔ برہان نے سکون کا سانس بھرا اور وشما کی طرف دیکھا تو ہنس پڑی۔ شکر ہے میرے شوہر کی یہ دیوانی بھی اپنے ٹھکانے لگ گئی، اور یوں ان دونوں کا راستہ خوشگوار انداز میں گزرا کہ جو خطرہ ان کے سروں پر ٹل رہا تھا، اور وہ خطرہ خود بخود ختم ہو گیا، اور بریرہ اپنے انجام کو پہنچ گئی، جبکہ برہان اور وشما اپنی نئی زندگی کی شروعات کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچ کر دبئی کے لیے روانہ ہو گئے تھے، جہاں محبت بھرے دنوں کا آغاز ان دونوں کا استقبال کر رہا تھا۔ زندگی اتنی حسین ہو سکتی ہے وشما نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ اس سے تو لگا تھا کہ ساری زندگی اس ایک اندھے کے ساتھ گزارنی پڑے گی، لیکن برہان کا ماضی جان کر وہ اس سے محبت کر بیٹھی، اور اب اسے کھونے کا تصور اس سہانے روح تھا۔ برہان نے محبت سے اس کا دل جیت لیا، اب وہ دونوں اپنی نئی زندگی کی شروعات ایک خوشگوار انداز سے کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔